آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ آپ مدینہ منورہ ہجرت کر جائیں، بلکہ یہ بھی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے 2-3 مقامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے کہ آپ ان میں سے کون سا مقام ہجرت کے لیے پسند فرمائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو منتخب فرمایا کہ میں ہجرت کے لیے اس شہر کو پسند کرتا ہوں، میں ہجرت کر کے اس جگہ پہ جانا چاہتا ہوں۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر ایک جگہ دکھلائی کہ جہاں پر کھجوروں کے باغات تھے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے، آپ ہجرت کر کے وہاں تشریف لے جائیں گے، اور وہ بھی مدینہ منورہ ہی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ صحابہ ہجرت کرو۔ تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنتے ہی ہجرت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ کوئی دن کو جا رہا ہے، کوئی رات کو جا رہا ہے۔ اور ہجرت کا لفظ بولنا یہ آسان ہے، یہ ہجرت کا جملہ بولنا آسان ہے، لیکن جو اس کا مفہوم ہے جب آدمی وہ سمجھے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ جس کا ایمان کمزور ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ ہجرت والا کام وہی کر سکتا ہے کہ جس کے دل کے اندر سب سے زیادہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، جو ہر چیز سے زیادہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب سمجھتا ہے۔ یہ ہجرت والا عمل وہی کر سکتا تھا۔ اور صحابہ کرام جن کے ہاں سب سے زیادہ محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات تھی، تو انہوں نے ہجرت کا یہ عمل کیا۔ ہجرت کا مطلب یہ تھا کہ اپنے گھر بار کو چھوڑ دو۔ مکہ مکرمہ تم رہ رہے ہو، تم اس شہر کو چھوڑ دو، اپنے گھروں کو چھوڑ دو، اپنی زمینوں کو چھوڑ دو، اپنی جائیدادوں کو چھوڑ دو، اپنی ذمہ داری کو، اپنی زراعت کو، اپنے کاروبار کو، ہر چیز کو چھوڑ دو۔ جو رشتہ دار تمہارے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں انہیں بھی چھوڑ دو۔ ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر مدینہ منورہ کی طرف چلے جاؤ۔ آج مثال کے طور پر ہم شہر اس ساہیوال میں رہ رہے ہیں۔ آج ہمیں یہاں کے رہنے والوں سے کوئی کہے کہ تمہاری زمینیں، تمہاری جائیدادیں، تمہارا گھر بار، تمہاری زراعت اور تمہاری دکانداری، تمہارا کاروبار، بزنس، تمہاری ہر چیز یہیں رہے گی، تم اکیلے ہجرت کر کے کہیں چلے جاؤ، اور تمہیں جانا ضرور ہے، اگرچہ علاقے والے تمہیں ماریں پیٹیں، تمہاری پٹائی کریں، اور تم سے بچے بھی چھین لیں، تم سے بہن بھائی چھین لیں، ماں باپ چھین لیں، جو مرضی ہو جائے، تم نے یہاں سے جانا ہے، تو دیکھو کہ یہ کام کرنا آسان ہے یا مشکل ہے۔ اور صحابہ کرام ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کا یقین آخرت پر تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہاں پر ہمارا سب کچھ چھن جائے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور معیت حاصل ہو جائے، ہمیں جنت کے اندر حضور کا ساتھ نصیب ہو جائے، ہمارا آخرت کا ٹھکانہ بہتر ہو جائے، یہاں پر ہر چیز قربان ہو جائے۔ تو صحابہ کرام کے لیے یہ سودا سستا تھا اور یہ سودا کرنا بڑا آسان تھا۔ تو صحابہ کرام ہجرت کرتے رہے، صحابہ کرام مارے کھاتے رہے، گھر بار چھوڑتے رہے، کاروبار ہر چیز چھوڑتے رہے، صرف اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ انہوں نے تو حضور کے حکم پر اپنی جو ہجرت کی ہر چیز کو چھوڑ دیا۔ آج ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے سامنے، کیا آج ہم اپنی خواہشات بھی قربان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟
آج ہم اپنی عارضی لذت قربان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آج ہم عارضی زبان کا چسکا قربان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنی نظروں کا چسکا قربان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنے کانوں کا چسکا، شرمگاہ کا چسکا، آج ہم یہ دنیا کے عارضی چسکے قربان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اگر نہیں کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہجرت والے سفر سے، صحابہ کرام کے اس ہجرت والے عمل سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی قربان ہوتا ہے ہو جائے، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کی محبت، معیت اور ان کے ہاں مقبولیت نصیب ہو جائے تو ایک مسلمان کامیاب ہے، ایک مسلمان کامیاب ہے۔ ایک مسلمان اس دنیا سے گیا، وہ بڑا بینک بیلنس چھوڑ کے گیا، گاڑیاں، بنگلے، ذمہ دارہ جائیدادیں چھوڑ کر گیا، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساتھ نہیں لے کر گیا، تو وہ جو دنیا سے جا رہا ہے وہ مت سمجھے کہ میں کامیاب جا رہا ہوں، اس کے پچھلے مت سمجھیں کہ یہ کامیاب زندگی گزار کر گیا ہے۔ خدا کی قسم، جس مقصد کے لیے وہ دنیا میں آیا تھا اس نے وہ مقصد تو پورا ہی نہیں کیا، وہ کامیاب نہیں جا رہا، وہ ناکام دنیا سے جا رہا ہے۔ اور اگر پیچھے کچھ نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، اپنا گھر نہیں ہے، زراعت نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، بنگلے گاڑیاں نہیں ہیں، کچھ بھی آدمی گھر میں چھوڑ کر نہیں جا رہا، لیکن اپنے بیوی بچوں کو دینداری سکھلا کر جا رہا ہے، دین کی لائن پر لگا کر جا رہا ہے اور خود نیکی والی زندگی گزار کر جا رہا ہے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر کے جا رہا ہے، تو خدا کی قسم یہ شخص کامیاب دنیا سے جا رہا ہے۔ لوگ بھی یہی کہیں گے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کہیں گے، اور اس کا اپنا دل بھی مطمئن ہوگا کہ میں دنیا میں جس مقصد کے لیے آیا تھا میں وہ مقصد پورا کر کے دنیا سے کامیاب جا رہا ہوں۔ اور جب ہجرت کا حکم آیا تو حضرت ابو سلمہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں مسلمان تھے، انہوں نے بھی ہجرت کے سفر کا ارادہ کیا۔ تو جب ہجرت کے سفر کا ارادہ کیا، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے ان پر ظلم اور تشدد کیا گیا، تو ان کو ظلم اور تشدد کر کے ان سے جائیداد سے مراد جو ان کے پاس ساز و سامان تھا، وہ اپنا ساز و سامان بھی ان سے چھین لیا گیا اور ان کو خالی ہاتھ مکہ مکرمہ سے نکالا گیا۔ اور پھر جب ان کی بیوی ام سلمہ بھی ساتھ تھیں تو ام سلمہ کے جو گھر والے تھے، جو خاندان والے تھے، وہ آئے، وہ کہنے لگے کہ ابو سلمہ تم اکیلے ہجرت کر کے جاتے ہو تو جاؤ، یہ تو ہماری لڑکی ہے، یہ ہماری بیٹی ہے، اس کو ہم تیرے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ اور پھر ابو سلمہ کے خاندان والے آئے، انہوں نے آ کر ام سلمہ کی گود میں چھوٹا بچہ تھا وہ بھی چھین لیا اور کہنے لگے کہ یہ بچہ ہمارے خاندان کا ہے۔ ابو سلمہ تو مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے، یہ بچہ ہمارے خاندان کا ہے، اس بچے کو ہم تمہارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ انہوں نے وہ بچہ بھی چھین لیا۔ تو حضرت ابو سلمہ جن کی بیوی بھی چھن گئی ان کے خاندان والے لے گئے اور بچہ بھی چھن گیا، بچہ ان کے خاندان والے لے گئے، تو اکیلے تنہا مدینہ منورہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اور ان کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ اور حضرت ام سلمہ جن کے خاوند جا چکے ہیں، جن کا بچہ چھن چکا ہے، وہ روزانہ صبح ہوتی رونا شروع کرتی، شام تک روتی رہتی۔ 1 سال اس طرح گزارا کہ دن کو بھی رو رہی ہیں، رات کو بھی رو رہی ہیں کہ مجھے مدینہ منورہ نہیں جانے دیا جا رہا، میرا بچہ بھی چھین لیا گیا، میرا خاوند بھی مجھ سے جدا ہو گیا۔ تو 1 سال کے بعد ان کے خاندان والوں کو ترس آیا، تو 1 سال کے بعد انہوں نے اجازت دی کہ اب تم اگر مدینہ منورہ جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، اور ان کا بچہ بھی ان کو دیا۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بچے کو گود کے اندر لے کر مدینہ منورہ کی طرف اپنے خاوند کے پاس ہجرت کر کے گئیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہجرت کا حکم آیا اس مہینے کے اندر تو صحابہ کرام نے بے تحاشا قربانیاں دیں۔
जिस पर जितना जुल्म व तशद्दुद हुआ सहाबा कराम ने खुशी से जुल्म व तशद्दुद कबूल किया, लेकिन एक ही धुन थी कि अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि तुम हिजरत कर जाओ, लिहाजा हम हिजरत करके यहाँ से जाएंगे। और हज़रत अय्याश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हिजरत करके मदीना मुनव्वरा की तरफ गए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हैं और पीछे से अबू जहल आया और उसने आकर इनको कहा, हज़रत अय्याश रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आकर झूठ बोला कि तुम्हारी वालिदा सारा दिन धूप पर बैठती है और उसने कसम खा रखी है कि मेरा बेटा वापस नहीं आएगा तो मैं धूप पर ही ज़िंदगी गुजारूंगी। और फिर उसने ये भी झूठ बोला कि उसने कहा है ना मैं गुस्ल करूंगी ना मैं कंघी करूंगी, मैं ऐसे ही मुसीबत के अंदर ही पड़ी रहूंगी। हज़रत अय्याश को तरस आया, वापस आए अपनी वालदा की ख़बर लेने के लिए, तो अबू जहल ने तो झूठ बोला था। अबू जहल ने रास्ते के अंदर ही उनको बांध लिया, बांध कर गिरफ़्तार किया, जुल्म और तशद्दुद किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक़्त तक वो रिहा नहीं हुए उस वक़्त तक सुबह की फ़जर की नमाज के अंदर रोज़ाना कुनूत पढ़ा करते थे और उनके लिए रो रो कर दुआएँ मांगा करते थे। यानी इस कदर सहाबा कराम ने कुर्बानियाँ दी हैं इस सफ़र के महीने के अंदर हिजरत करने के लिए। तो हिजरत करने का मकसद क्या था? जिस तरह मैंने अर्ज़ किया, एक ही मकसद था कि हमारा सब कुछ छिनता है छिन जाए, लेकिन अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आँच ना आए और अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाएं। तो जब हिजरत का हुक्म आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत करने का इरादा फरमाया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर गए। उधर मुशरिकीन ने, अबू जहल ने आपस के अंदर मशवरा किया कि नाऊज़ु बिल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम कत्ल कर देते हैं और जब ये कत्ल हो जाएंगे तो ना रहेगा बाँस ना बजेगी बांसुरी, तो फिर इनकी वजह से और कोई मुसलमान नहीं हो सकेगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए इत्तला कर दी गई कि या रसूल अल्लाह, ये लोग आपको कत्ल करने के दर पे हैं, लिहाजा आज रात आप यहाँ से हिजरत करके तशरीफ़ ले जाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत का हुक्म आया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर गए और जाकर कहा कि अबू बकर, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने हिजरत का हुक्म दिया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह, मेरे लिए क्या हुक्म है, क्या मैं भी आपके साथ जाऊंगा? तो हुजूर फरमाने लगे कि अबू बकर, तू भी मेरे साथ हिजरत करके जाएगा। जब ये सुनना था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गए खुशी के मारे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि उस वक़्त मुझे पता चला कि खुशी की वजह से भी आंखों से आंसू जारी होते हैं, कि खुशी की वजह से भी आंखों से आंसू जारी होते हैं। मैं खुश हो गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जा रहे हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ खुश हो गए कि मैं हुजूर के साथ हिजरत के सफ़र पर रवाना हूँ। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर तशरीफ़ लाए और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने बिस्तर पर लिटाया और कहा कि ए अली, ये लोग मुशरिकीन जो बाहर मुझे कत्ल करने के लिए आए खड़े हैं, जो नंगी तलवारें लेकर आए खड़े हैं, इन्हीं लोगों की अमानतें ये मेरे पास हैं, इन्हीं लोगों की अमानतें मेरे पास हैं। ये अमानतें मैं आपके सुपुर्द करता हूँ, तू ये अमानतें इन लोगों को वापस करके तू भी हिजरत करके आ जाना, मैं कुबा के मकाम पर तेरा इंतज़ार करूँगा। तो इससे हमें यह सबक हासिल होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जा रहे हैं, लेकिन लोगों की अमानतों की इस कदर फ़िक्र है कि अमानतें भी उन लोगों की हैं कि जो लोग बाहर नंगी तलवारें लेकर खड़े हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के दर पे हैं। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अमानतें बहिफाजत उन तक पहुँचाने का इंतज़ाम करके अपनी उम्मत को ये सबक दिया कि अगर दुश्मन भी तुम्हारे पास अमानत रखवाता है, उसकी अमानत में भी ख़यानत करना एक मुसलमान की शान के ख़िलाफ़ है। एक मुसलमान को यह बात ज़ेबा नहीं है कि मेरा उम्मती होकर एक मुसलमान किसी की अमानत के अंदर ख़यानत कर जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अमल से यह सबक दिया
اور پھر صحابہ کرام کا ایمان دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ علی، لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آ جانا قباء کے مقام پر، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کی آنکھوں میں مٹی پھینک کر نکل گئے، وہاں سے اس گھر سے تشریف لے گئے، لیکن کافروں کو پتہ نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بستر پر آرام فرما ہیں۔ اب دیکھیے صحابہ کا ایمان کہ اب چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت علی کو خوف کے مارے پوری رات نیند نہ آتی کہ یار حضور کے بستر پر میں لیٹا ہوا ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ وہ دھوکے کے اندر آ کر مجھے نہ قتل کر دیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنی سکون کی اور آرام کی نیند مجھے اس رات آئی اور کسی رات نہیں آئی، اس لیے کہ میں جب بھی رات کو سوتا تھا تو مجھے یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ پتہ نہیں میں نے صبح کو اٹھنا بھی ہے کہ نہیں اٹھنا، میری زندگی اور ہے بھی ہے کہ نہیں۔ لیکن جب حضور نے مجھے کہا کہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے قباء مقام پر آ جانا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ حضور نے فرما دیا یہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اتنی تو میری زندگی ضرور ہے کہ میں اتنی دیر تک زندہ رہوں گا جب تک میں قباء کے مقام پر حضور سے نہیں مل لیتا۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ تو اس ہجرت کے سفر سے ہمیں بھی یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم بھی لوگوں کی امانتوں کا خیال کرنے والے بنیں۔ اگر ہمیں کوئی امانت دار سمجھ کر امانت رکھواتا ہے تو اس کی امانت کا حق ادا کیا جائے۔ پھر دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسا صادق اور امین ہونے کا مظاہرہ فرمایا کہ لوگ حضور کی مخالفت کرتے تھے، مشرکین حضور پر ظلم کرتے تھے، تشدد کرتے تھے اور کیا سختیاں کرتے تھے اور قتل کرنے کے لیے آئے کھڑے تھے۔ اس کے باوجود ان کو یقین اور اعتماد اتنا تھا کہ اپنی امانتیں پھر بھی حضور کے پاس آ کر رکھواتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہستی ہیں اور جو بھی ہے ہماری مخالفت اپنی جگہ، لیکن یہ ہماری امانت میں کبھی خیانت نہیں کریں گے، یہ امانت میں خیانت نہیں کریں گے، اس لیے کہ مسلمان امانت میں خیانت کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا کردار اپنانا چاہیے، ہمیں اپنی ایسی زندگی اختیار کرنی چاہیے کہ کافروں کو بھی ہم پر اعتماد ہو، ہمارے دشمنوں کو، ہمارے مخالفوں کو بھی ہم پر اعتماد ہونا چاہیے کہ یار وہ اگرچہ ہم اس کے مخالف ہیں، اگرچہ ہماری بنتی نہیں ہے، لیکن اگر اپنی امانت رکھوانی ہے تو اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ تو آج ہم بحثیت مسلمان، بحثیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اگر لوگوں کو ہم پر اعتماد نہیں ہے تو گویا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر نہیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہمیں اپنا ایسا اعتبار قائم کرنا چاہیے کہ لوگوں کو ہم پر اعتماد ہو، لوگوں کو ہم پر اعتبار ہو۔ تو اس لیے اس ہجرت کے سفر سے ہمیں، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام نے سب کچھ چھوڑ دیا اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ تو آج ہمیں بھی اپنی خواہشات، اپنا جو نفس کی جو خواہشیں ہیں، جو لذتیں ہیں، جو عارضی چسکے ہیں، وہ بھی ہمیں اگر گناہ کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں تو ہمیں وہ ضرور بالضرور قربان کرنے چاہیے، وہ ضرور بالضرور قربان کرنے چاہیے۔ دیکھیں صحابہ کرام نے کیا کیا قربانیاں دیں حضور کی خاطر، اس دین کی خاطر۔ اور حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، لیکن پہلے اپنے ایمان کو چھپا کر رکھا اور یتیم تھے اور چچا کے پاس پرورش پاتے تھے۔ لیکن جب مسلمان ہوئے اور جب چچا کے پاس پرورش پا رہے تھے تو چچا ان کا بہت مالدار تھا، اور حضرت عبداللہ ذو البجادین خود بھی بڑے خوبصورت تھے اور بڑے اعلیٰ لباس پہنتے، بہت قیمتی لباس اپنے تن پر زیب فرماتے۔ لیکن جب اسلام قبول کیا تو اس سے پہلے جب قیمتی لباس پہنا کرتے تھے تو لوگ نظریں اٹھا کر دیکھا کرتے تھے کہ خوبصورت نوجوان دیکھنا ہے،
अच्छे ज़ेब व ज़ीनत वाला, अच्छे लिबास वाला, अच्छी आराइश वाला नौजवान देखना है तो ये अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन को देखो, ये अब्दुल्ला को देखो। तो जब इस्लाम कबूल किया तो उस वक्त क्या हुआ, जो इस्लाम कबूल करने वालों के साथ हुआ करता था कि उनके चचा ने पहले तो उनको समझाया कि देखो इस्लाम को छोड़ दो, वापस अपने दीन में आ जाओ। फरमाया कि ये नहीं हो सकता, ये ईमान जिसके सीने में दाखिल हो जाता है वो अपना सब कुछ तो कुर्बान कर सकता है, उसके जिस्म की बोटी बोटी कर दो इसको भी वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन वो इस्लाम से फिरने वाला नहीं है। तो उनको गुस्सा आया, मारा पीटा, यहाँ तक कि उनके कपड़े उतरवा लिए, सब कुछ साजो सामान उनसे ले लिया और उनको जिस तरह एक छोटा बच्चा नंगा बरहना होता है इस तरह उनको नंगा करके बाहर निकाल दिया। और उनकी वालिदा को तरस आया और वालिदा ने एक चादर फेंकी, क्या मेरे बेटे तू जा तो रहा है लेकिन ये चादर मैं तुझे दे रही हूँ, इसके साथ अपना सतर छुपा लेना। और हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन ने उस चादर के दो टुकड़े किए, एक हिस्से के साथ सतर छुपाया, सर्दी का मौसम था, दूसरा हिस्सा ऊपर ओढ़ लिया और जाना कहाँ था, जिनकी खातिर ये हालत हुई उन्हीं के पास जाना था। सीधा मदीना मुनव्वरा का रुख किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह फजर की नमाज़ पढ़ाकर फारिग हुए तो देखा कि अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन इस हालत के अंदर तशरीफ़ फरमा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि दोनों जहां किसी की मोहब्बत में हार के वो आ रहा है कोई शब गम गुजार के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि इसकी हमारी मोहब्बत के अंदर ये हालत हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत इज़्ज़त और इकराम से उनका इस्तकबाल किया और कहा कि अब्दुल्ला तुम भी असहाब सुफ़ा के अंदर दाखिल हो जाओ। असहाब सुफ़ा जो कि तलबा थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दीन का इल्म हासिल करते थे, फरमाया कि अब्दुल्ला तुम भी इनके साथ दाखिल हो जाओ। और हज़रत अब्दुल्ला असहाब सुफ़ा के साथ रहे। और एक मरतबा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ग़ज़वे पर जिहाद के लिए रवाना हुए तो हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन को भी अपने साथ ले गए और रास्ते में पता चला कि हज़रत अब्दुल्ला को बुखार है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। देखा कि हज़रत अब्दुल्ला ज़मीन पर सर रख के लेटे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सर मुबारक उठाकर अपनी गोद में रख लिया। फरमाया कि अब्दुल्ला तू तो बड़ा आला लिबास पहनने वाला था, आज तू ज़मीन पर लेटा है। उनका सर अपनी गोद में रख कर उनको इज़्ज़त बख्शी और उनकी जब रूह निकली इस हालत में कि उनका सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में था और उनकी आंखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर टिकी हुई थीं। आका तेरी मेराज कि तू लोहो कलम तक पहुँचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुँचा। जब इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि एक दीन की खातिर अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की खातिर घर बार छोड़ा, खूबसूरत कपड़े छोड़े, इतनी आराइश को ज़ेबाइश को छोड़ा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या मकाम अता फरमाया कि जब रूह निकल रही है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में और जब उनको दफन करने की बारी आई तो शरीयत का हुक्म ये है, मसला ये है, बेहतर ये है कि जो सबसे करीबी हो वो कब्र के अंदर उतरे। तो जब हज़रत अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन को दफन करने की बारी आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद कब्र के अंदर उतरे और फरमाया कि आज अब्दुल्ला का रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब्दुल्ला ने सब को छोड़ा मेरी खातिर, आज अब्दुल्ला का सबसे ज़्यादा करीबी मैं हूँ। हुजूर ख़ुद कब्र के अंदर उतरे और जब उनको दफन किया और फिर खड़े होकर कहा कि या अल्लाह मैं अब्दुल्ला से राज़ी हूँ, तू भी अब्दुल्ला से राज़ी हो जा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों से आंसू आ गए। फरमाया कि काश कि आज अब्दुल्ला की जगह पर मैं होता, मुझे घर से निकाल दिया जाता, मुझ पर जुल्म तशद्दुद किया जाता, मुझे नंगा करके निकाला जाता, मैं हुजूर की गोद के अंदर जान देता और मुझे हुजूर अपने हाथों से दफनाते और अपने हाथों से दफनाकर उन्हीं हाथों को, नबुव्वत वाले हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करते कि या अल्लाह मैं उमर से राज़ी हूँ तो उमर से राज़ी हो जा। काश आज अब्दुल्ला की जगह पर उमर का नाम इस्तेमाल हो जाता।
صحابہ کرام رشک کرنے لگے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جتنی بڑی قربانی دیتا ہے، جتنی لذتوں کو، جتنی خواہشوں کو، حرام چیزوں کو، گناہوں کو چھوڑتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے قدردان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بڑی قدردانی فرماتے ہیں، اس کو ضائع نہیں فرماتے۔ تو یہ سفر کے مہینے کے اندر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، صحابہ نے ہجرت فرمائی، دین کی خاطر گھر بار کو چھوڑا، تو اس سفر کے مہینے کے اندر ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ دین کی خاطر، دین پر چلنے کے لیے اگر ہم سے یہ مطالبہ نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں، ہمارے ارد گرد ماحول مسلمان ہے، ہم پر کوئی ظلم تشدد نہیں کیا جاتا کہ تم نے نماز کیوں پڑھی ہے، تم نے گھر میں قرآن کیوں رکھا ہوا ہے، تم رمضان کا احترام کیوں کرتے ہو، تمہارے محلے میں اذان کی آواز کیوں آتی ہے۔ یہ ملک مسلمانوں کا ملک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم سے یہ مطالبہ نہیں کیا جاتا، ہم سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ تم نے نظریں جھکائی ہیں کہ نہیں جھکائیں، تم نے اپنی لذت کو قربان کر کے نظروں کو جھکایا کہ نہیں، زبان کی لذت کو قربان کیا کہ نہیں کیا، کانوں کی ناجائز لذت کو قربان کیا کہ نہیں کیا، شرمگاہ کی ناجائز لذت کو قربان کیا کہ نہیں کیا۔ ہم سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ ہجرت کا سفر اور یہ سفر المظفر کا مہینہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر ہر ناجائز محبت کو اور ہر ناجائز لذت کو، ہر ناجائز خواہش کو ہم چھوڑ دیں۔ حلال طریقے سے جو لذت، جو خواہش ہمیں حاصل ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جو حرام طریقے سے حاصل ہوگی ہم وہ چھوڑیں گے۔ تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہجرت کرنے والے صحابہ کرام کے قدموں میں ہمیں بھی جگہ نصیب فرما دیں گے۔